عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی جو حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ناحق لینے کی سزا، اس کا عنوان ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لیا، جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لیا، اسے 7 زمینوں تک قیامت کے دن دسایا جائے گا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لیا، اسے 7 زمینوں تک قیامت کے دن دسایا جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ظلم اور بلا حق زمین غصب کرنے پر وعید فرمایا جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لیا، اس کے بدلے میں اس کی سزا کے طور پر قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لیا، اس کی سزا میں، اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے ایک بالشت زمین ناحق لی، جس شخص نے ایک بالشت زمین ناحق لی، اس کو محشر میں اس کی مٹی اٹھانے کی تکلیف دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین از راہ ظلم لی، اللہ جل جلالہ اس کو تکلیف دے گا کہ اس کو کھودے، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے گا کہ اس کو کھودے یہاں تک کہ آخر 7ویں زمین تک پہنچے، یہاں تک کہ آخر 7ویں زمین تک پہنچے۔ پھر قیامت تک اس کی گردن میں یہ توق ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ تو قرآن حدیث میں ظلم کی سخت مذمت آئی ہے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ظالم اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اور کوئی بھی صاحب اختیار اور ہمہ مقتدر نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ بھی ظالموں کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ یعنی ظالم گمراہی میں بٹکے رہتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے انہیں سیدھا راستہ پانے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انہیں موت آ لیتی ہے، اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب موت نزع کی حالت میں ہوتے ہیں، موت آئی ہوتی ہے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت امیز عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے۔ کیا فرمائیں گے فرشتے؟
لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت امیز عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ انہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا جہاں دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ سورۃ دہر میں فرمایا گیا والظالمین اعد لهم عذابا علیما، والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظالموں کا یہ عبرتناک انجام ہمارے لیے سخت تنبیہ ہے کہ ہم ظلم سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں اور عدل سے کام لیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ جل جلالہ عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور ظالموں کے بارے میں فرمایا والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص بہت سی نیکیاں ساتھ لائے گا لیکن اس نے دنیا میں بہت سے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا۔ کہ قیامت کے دن ایک شخص بہت سی نیکیوں کو ساتھ لائے گا لیکن اس نے دنیا میں بہت سے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، اس نے ان کا حق مارا ہوگا، لہٰذا اس کی تمام نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اس کی تمام نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ ابھی جن پہ اس نے ظلم کیا تھا ان کے حق باقی ہوں گے، ان کو دینا باقی ہوگا، اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ جن پہ ظلم کیا ہے ان کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی، اس پہ لاد دی جائیں گی، اس پہ ڈال دی جائیں گی، اور اس کے پلڑے میں جب دوسروں کی برائیاں ڈال دی جائیں تو اس کے گناہوں کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح آخرت میں ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ حدیث میں ہے تمہیں قیامت کے روز ان حقداروں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، تمہیں قیامت کے روز ان حقداروں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا، وہ بکری جس کے سینگ نہ ہوں اور ایک بکری جس کے سینگ ہوں، تو بغیر سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے انتقام لیا جائے گا، کہ جس بکری کے سینگ تھے اور اس نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی، مارا ہوگا، تو اس سینگ والی بکری سے انتقام لیا جائے گا، یہاں یعنی جانوروں تک سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ المختصر کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حقوق کے ساتھ حقوق العباد پہ بھی زور دیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر و تسبیح ہے، تلاوت ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق العباد بندوں کے حقوق، بندوں کے ساتھ معاملات، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچائی کا معاملہ کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کو تکلیف نہ دینا، یہ کیا ہیں؟ حقوق العباد ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے حقوق کے ساتھ حقوق العباد پہ بھی زور دیا ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنے حقوق میں شاید رعایت کر دے لیکن جب تک کوئی بندہ اس آدمی سے معافی نہ مانگ لے جس کا اس نے حق دبایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات نہیں فرمائے گا۔ آخرت میں ہر بات کی جزا و سزا دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا،
اور ذرہ برابر اگر برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آئے گی اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ اس زندگی میں انسان معاملہ درست کر لے، اسی زندگی میں معاملہ درست کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ انسان پھر کچھ بھی نہ کر سکے، انسان کچھ بھی نہ کر سکے۔ دنیاوی معاملات حل کرنا آسان ہے، لیکن آخرت میں وہی معاملات حل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تو معاف بھی بندہ کرا سکتا ہے، کوئی تھوڑی بہت قیمت چکا کے بھی بندہ جو ہے نا معاف کرا سکتا ہے، تلافی کر سکتا ہے کسی کی، معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا کہ وہاں پہ تو مال و دولت ہوگی نہیں ساتھ۔ پھر کیا ہوگا کہ جس کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ کی نیکیاں جو ہے وہ دوسرے بندے کو دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور اس کے حقوق باقی رہیں تو پھر وہ کیا ہوگا کہ اس بندے کی جو برائیاں ہیں وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، آپ پہ لاد دی جائیں گی، آپ کے پلے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب نیکیاں نہیں ہوں گی اور برائیاں آپ کے پلے میں زیادہ ہوتی رہیں تو برائیوں کا پلہ جھک جائے گا، اور جس کے برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا وہ خسارے میں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج کی حدیث کیا ہے کہ ناحق کسی کی چیز دبانا، ناحق بغیر پوچھے، دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، اور آج کل تو لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، چالاک سمجھتے ہیں کہ میں نے فراڈ کے ذریعے سے فلاں بندے سے یہ چیز دبا لی ہے، یہ لے لی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اس کا جو ہے نا جواب دینا ہوگا، اور یہ معاملات جو ہے نا یہ ٹھیک کرنے ہوں گے، اور آخرت میں معاملات کا ٹھیک کرنا اور ان کا حساب دینا یہ بہت مشکل ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس دنیا میں سارے معاملات ٹھیک کر کے انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔